السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عمدہ پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ایکسپرٹ موجود ہیں سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی بات چیت ان سے جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم عمرہ کر کے حج کی طرف جا رہے ہیں، تو احرام باندھ کر ہم حج تمتع کی طرف جا رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی کنفیوژن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، عمرہ ہم نے کر لیا، عمرہ میں ہم نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، ہم نے جا کے طواف کیا، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے سعی کی، ہم نے بال کاٹے، اس کو کہا جاتے ہیں تقصیر۔ تھینک یو سو مچ۔ اب حج کی باری آئی ہے، تو کیا ہمیں واپس جا کے، جہاں سے ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، میقات سے، ہمیں واپس جا کے کیا پھر ریڈو کرنا پڑے گا یہ سب؟ اس کو کہتے ہیں حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا واجب حج ہے، تو اس کے 2 حصے ہیں، حج تمتع اور عمرہ، یعنی عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ ٹھیک۔ عمرہ تمتع کے لیے جب ہم احرام باندھتے ہیں تو وہ میقات سے باندھنا واجب ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اب جب ہم مکے ہی میں موجود ہیں تو ہم مکے سے باہر جا کر کے میقات سے احرام نہیں باندھیں گے، اچھا، بلکہ ہم مکے ہی سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنا احرام اتاروں گا پھر باندھوں گا پھر پہنوں گا؟ ہاں، اس کا یہ مطلب ہے؟ جب آپ نے تقصیر کر لی تھی عمرہ تمتع کی، جی، تو ہاں آپ حالت احرام سے باہر آ گئے تھے، ٹھیک، تو آپ کا احرام اتر گیا، وہ احرام ختم ہو گیا۔ اچھا۔ اب جب آپ کے پاس، مجھے نہیں معلوم کتنے دن تھے، 2-4 دن تھے، ہفتہ تھا، 2-4 ہفتے تھے، کیونکہ مختلف ممالک سے لوگ مختلف مدتوں کے لیے حج پہ آتے ہیں۔ جی۔ اب جب آپ مکے میں آ چکے تو مکے ہی سے آپ کا احرام بندھے گا، اور جب آپ مکے سے احرام باندھیں گے تو حج تمتع کی 13 واجبات ہیں، ان میں پہلا ہے احرام۔ جی۔ اور وہ آپ کو احرام مکے سے باندھنا ہے، کیونکہ آپ مکے میں موجود ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ مرحوم آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ پرانے مکے سے احرام باندھنا واجب ہے۔ پرانے مکے سے؟ پرانے مکے سے، کیونکہ مکہ جو ہے پرانے زمانے میں بہت چھوٹا تھا، جی، اب مکہ بہت دور تک چلا گیا۔ سمجھ گیا۔ اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، آپ نئے اور پرانے مکہ میں فرق نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ احرام باندھ لیں کافی ہے۔ اوکے، ٹھیک۔ تو اب مکے سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر میرا ہوٹل مکے میں ہے تو میں کیا اپنے ہوٹل کمرے سے احرام باندھ کے آگے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ کا ہوٹل پرانے مکے میں ہے تو آپ وہیں سے اپنے ہوٹل ہی سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اگر نئے مکہ میں ہیں تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق آپ وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اوکے۔ لیکن پرانے مراجع کے مطابق، جیسے مرحوم خوئی، آپ پھر نئے مکہ میں جائیں گے کچھ دیر کے لیے، پرانے مکہ میں جائیں گے، اولڈ مکہ، اور وہاں جا کے احرام باندھیں گے، اور پھر آپ وہ میدان عرفات کی طرف نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، درست۔ آگے اگر آپ جو ریکوائرمنٹس ہیں احرام کے، اگر آپ وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم حالت احرام سے متعلق عمرہ تمتع میں تفصیلی بیان کر چکے ہیں۔ جی بالکل، کہ غسل جو ہے وہ کر لیا جائے، اور احرام کے 2 کپڑے باندھیں، نیت کر کے احرام کے کپڑے باندھیں، جی، اور نیت کے بھی میں حج تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں۔ یہ فرق ہے صرف کہ نیت، باقی وہی احکام، وہی رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ وہی آپ نے احرام کے 2 کپڑے پہننے ہیں، تلبیہ، نماز، اگر تو یہ سب کرنے کرانے کے بعد پھر آپ وہی تمام چیزیں جو پہلے حرام تھیں حالت احرام میں دوبارہ حرام ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ تفصیلی طور پر یہ ہمیں بتلا چکے ہیں۔ تو خواتین حضرات، آپ ذرا ریوائنڈ کریں، ڈیفرنٹ ایپیسوڈ میں جائیں، وہاں آپ کو پورا احرام کے ریکوائرمنٹس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ یہاں لکھا ہوا ہے عرفات، اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں؟ یہ اگر آپ بیان کر سکتے ہیں پلیز۔ فزیکلی اگر آپ جا کے، یعنی بنیادی طور پہ زمینی حقائق دیکھیں تو مکے کی سرزمین ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جی، مکے کے ساتھ ہے منا، ٹھیک، میدان منا ہے،
منا کے ساتھ ہے مزدلفہ جسے مشعر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے میدان عرفات. اچھا. تو مکے سے سب سے زیادہ دور ہے میدان عرفات. ٹھیک. اچھا، اب عام طور سے 8 ذی الحج کو 8 تاریخ کو ذی الحج کی لوگ چلے جاتے ہیں منا، پہلے کچھ دیر وہاں رکتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنے جو خیمے ہیں وہاں پہ اپنا سامان رکھ کر، تھوڑا کیونکہ سامان لے کے جاتے ہیں، زیادہ سامان نہیں لے جانا کیونکہ آپ چند دن کے لیے جا رہے ہیں، صرف ہوٹلوں میں سامان چھوڑ دیں. صحیح. پھر لوگ چلے جاتے ہیں رات ہی میں 8 کو، یعنی گزر جاتی ہے، 9 کی شب پڑ جاتی ہے، صبح کو 9 ذی الحج ہے میدان عرفات. اچھا. اب آپ وہاں جا کر رات کو سو جائیں گے. 9 ذی الحج کہلاتا ہے یوم عرفہ. یوم عرفہ 9 ذی الحج کو. ٹھیک. جس میں یوم عرفات میں رہنا، وقوف کرنا، جسے کہتے ہیں وقوف یوم عرفہ، وقوف میدان عرفہ واجب، دوسرا واجب، اور یہ رکن ہے، سب سے بڑا جو ہے رکن ہے. اچھا. تو آپ نے احرام کے بعد وقوف عرفات، جی، یہ دوسرا واجب ہے. آپ جائیں گے احرام باندھنے کے بعد میدان عرفات میں. صبح سے لے کے ظہر تک جو ہے وہ اضطراری ہے وقوف، یعنی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں، آپ پہلے رات آ گئے تھے. رائٹ. اور واجب جو قیام ہے وہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا واجب ہے. سوری، قیام مطلب سٹینڈ کرنا نہیں، وہاں پہ آپ کا رکنا، وقوف، آپ کا وہاں پہ رک جانا. ٹھیک. ٹو اسپینڈ دا ڈے، اپنا وہاں پہ دن گزارنا. تو وہاں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا، وہاں پہ صرف رکنا واجب ہے، لیکن اس کی مستحبات ہیں. اچھا. ریکمینڈڈ ایکشنز ہیں. دعائے عرفہ امام حسین کی، امام سجاد کی دعائے عرفہ، اور تسبیحات ہیں. مفاتی کے اندر سارے اعمال موجود ہیں. تو آپ وہ سارے اعمال بجا لائیں گے میدان عرفات میں صبح میں، کیونکہ وہ روز شہادت ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا. تو وہاں پہ لوگ عام طور سے مجلس کرتے ہیں صبح میں، اور پھر ظہر کے بعد، یعنی ظہر کی جماعت پڑھتے ہیں وہاں، اور فجر کی جماعت کے بعد پھر تھوڑی سی دیر لوگ آرام کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کیا، پھر اعمال شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ بہت بڑا دن ہے، اور اس دن جو ہے پھر لوگ مجلس وغیرہ کے علاوہ اعمال ہیں بہت زیادہ، دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں. ظہر کے بعد ان کا بجا لانا بہت زیادہ تاکید کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی دن انسان بخشا جاتا ہے. اچھا. جو کہیں نہ بخشا جائے، ماہ رمضان میں بھی نہ بخشا جائے، بس اس کے لیے پھر میدان عرفات ہے. توبہ کے دروازے اس دن کھلے ہیں، اور وہیں پہ بعض پہاڑیاں ہیں، لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں. آپ نے یاد دلا دیا کہ بلا جیسے آپ نے کہا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. اور میں بس چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میں نے جب پہلی دفعہ ٹرانسلیشن پڑھی، اور یقین کرے ایمان تازہ ہو گیا کہ میں نے کہا واو، یہ خزانہ ہمارے ساتھ کب سے پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں یوٹیلائز کرتے. وہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا اپنے سامنے کہ اپنے لیے کہ یہ دیکھو، میں نے یہ اتنی عظیم ترین عبادت اور اتنی ڈیپ دعا امام حسین کی طرف سے. اور میں انکریج کروں گا اپنے خواتین و حضرات جو بھی سن رہے سامعین کو کہ پلیز ضرور اپنی اپنی زبانوں میں جو بھی دعائیں دی گئی ہوئی ہیں آئمہ علیہ السلام سے، پلیز ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اس میں بہت بڑا خزانہ ہے. آپ یقین کریں، آپ یہی کہیں گے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. سوری میں نے ٹائم لیا تھوڑا سا، بس میں کافی پیشنیٹ ہو جاتا ہوں ان چیزوں میں کبھی کبھار. جی ٹھیک ہے کہ 8 ذی الحج کو مکہ میں احرام باندھا سوری حج تمتع کا حج تمتع کا احرام باندھا. 9 ذی الحج کو ہم پہنچ کے میدان عرفہ. ہاں، وہ رات ہی میں چلے گئے، شب کو رات رکے، جی، صبح آپ کا یوم عرفہ. اور آپ نے کہا یہ کمپیئر ٹو مزدلفہ اور دوسرے مقامات یہ سب سے تھوڑا سا دور ہے. کتنا فاصلہ ہے تقریباً 16 کلومیٹر ہوگا. 16 کلومیٹر. اچھا، اتنا بھی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن رش شاید کی وجہ سے کافی دیر لگ جاتی ہے پہنچنے میں. اب عام طور سے حج میں ہوتے ہیں 2.7 ملین لوگ، 3 ملین لوگ، ان سبھی نے جانا ہے. وہی سینٹرل لنڈن کی بات ہو گئی نا کہ 5 منٹ کا رستہ ہے، 5 میل، لیکن 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد بتلائیں کہ ہم نے عرفہ میں ہم نے جو آپ نے بیان کیا سارے ریکمنڈیشنز، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو تیسرا واجب یہ ہے وقوف مشعر یا مزدلفہ. ٹھیک. تو اب آپ واپس مکہ کی طرف چلیں گے میدان عرفات سے. ٹھیک. مغرب تک سب وہیں پہ رکتے ہیں، اور تمام کے نزدیک مغرب عشاء کی نماز مشعر میں پڑھنا، ملا کے پڑھنا بہتر ہے. اچھا، یہاں یہ میں نے سنا ہوا ہے کہ اس میدان میں. اچھا،
تو یوم عرفہ میں آپ پڑھیں گے ظہر اثر ملا کے پڑھیں گے، اور مشعر میں مغرب عشاء ملا کے پڑھیں گے. آپ مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب کے بعد نکلیں گے، آئیں گے آپ مشعر میں جیسے مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے. وہاں آنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک. رات میں رکیں گے، وہ اضطراری آپ کی کمپلشن ہے، یعنی وقوف. لیکن جو وقوف واجب ہے وہاں کا تیسرا واجب ہے جی وہ ہے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک. اچھا. فجر سے لے کے سن رائز. ٹھیک. تو اب آپ وہاں پہ نیت کریں گے، وہاں پہ رکیں گے، رات میں وہاں پہ سو جائیں، آرام کریں. وہاں پہ کوئی ٹینٹس وغیرہ نہیں ہیں. اچھا. وہاں پہ رات میں رکنا کافی سخت ہوتا ہے. تو آپ وہاں جا کے رکیں مشعر میں، اور وہیں پہ مکروہ ہے کہ اس جگہ پہ رکیں جہاں پہ اصحاب فیل پہ، ہاتھی والا جو ابرہا کا لشکر تھا جن پہ عذاب نازل ہوا تھا، وہ وہیں پہ ایک حصہ ہے. اچھا. تو وہاں رکنا مکروہ ہے. جی جی جی. یہ لیبل کیا گیا؟ ہاں لکھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک، غلطی سے کوئی نہ وہاں پہنچ جائے. ہاں تو اب یہ وقوف مشعر جو ہے وہ تیسرا واجب ہے، جو فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک. فجر کی آپ نماز وہیں پڑھیں گے مشعر میں، پھر اس کے بعد عبادت کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اور جیسے ہی سورج طلوع کرے گا سارے جو ہیں وہ اللہ اکبر شروع کریں گے، اور سیدھے کے سیدھے آئیں گے منی میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. اچھا اب کنکریاں کی بات آ گئی. ٹھیک. 10 ذی الحج جس دن جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، تو آپ پہلے آئیں گے بڑے شیطان کو، سب کے صرف ایک شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. یہ چوتھا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو رمی جمرات. تو آپ ابھی کنکریاں کی بات کر رہی تھی، یہ اینی کنکری فار ایگزامپل میں نے ابھی ان سے پوچھا تھا اگر ہیک باہر سے کوئی اٹھا کے لے آئے تو یہ کسی نے مجھے یہ کہا یہ لے لو. یہ پتھر ہے. اچھا. یہ تو کنکریاں پیبلز جسے کہتے ہیں، اس سے بھی کافی کنکری چھوٹی ہو، ایک ذرات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، بڑا پتھر بھی نہیں، کنکریاں، اسی لیے کہتے ہیں کنکری. اچھا. تو مشعر سے کنکریاں جمع کرنا، اچھا ایک جگہ حرم میں کہیں سے بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن مشعر سے کنکریاں جمع کرنا 70 مستحب ہے، کیونکہ آپ کو 49 استعمال کرنی ہے. اچھا. 49 جو ہیں کنکریاں. کیوں؟ پہلے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. جی. 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے، تو 21 ہو گئیں. جی. اور 21 42. جی. اور پہلے دن آپ نے 7، وہ ہو گئیں 49 49. کچھ مس ہو جاتی ہیں، انسان سے چھوٹ جاتی ہیں انسان جب کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، تو اس لیے 70 کنکریاں جمع کرنا اور دیکھ کے مارنا کہ یہ لگی ہے، نیت کر کے. ہر جگہ کی نیت ہے. وقوف میدان عرفات کرتا ہوں حج تمتع کا برائے حجت الاسلام واجب قربۃ اللہ. اسی طرح سے مشعر آئیں گے تو وقوف مشعر کرتا ہوں برائے حج تمتع، یعنی حج تمتع کا برائے حجت الاسلام واجب قربۃ اللہ. پھر رمی جب کریں گے تو پھر دوبارہ رمی بھی چوتھا واجب ہے حج کا. تو کہیں گے رمی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہوں. رمی نام ہے بڑے شیطان رمی کا؟ نہیں، رمی کرنا یعنی کنکریاں مارنا. اچھا سوری. اس کہتے ہیں رمی عربی میں. سمجھ گیا. اور وسطی عقبہ، یعنی یہ بیسیکلی ان شیطانوں کے عربی میں اس طرح سے نام ہے. تو بڑے شیطان کو آپ نے قبلہ کہا کہ ہمیں اوور نائٹ سٹے کرنا پڑے گا عرفات میں یا مزدلفہ یا دونوں؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں. اور آپ نے کہا کہ ٹینٹ نہیں لگا سکتے یا وہاں ہوٹل تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوتے. تو ہم کیا زمین پر سوئیں گے؟ وہاں پہ عموماً عام طور سے تو وہ سفر میں سارا وقت گزر جاتا ہے. پھر جب پہنچے وہاں نمازیں پڑھیں، جی، کنکریاں جمع کیں، جی، تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کچھ کھایا، فجر کے سے پہلے سب تیاری تہجد کی کرتے ہیں، تہجد فجر پڑھی. یہ کھلا میدان ہے؟ کھلا میدان ہے. تو کھانا کہاں سے آیا؟ کھانا آپ کے قافلے والے وہ لے کر آتے ہیں؟ اچھا. فراہم وہاں دیگیں پک سکتی ہیں؟ دیگیں تو نہیں، وہ پکا کے وہیں مکے سے حج سے لاتے ہیں. ٹھیک. وہاں سے پکا کے لے آتے ہیں. تو اگر ہمیں پتھروں پر سونا پڑے گا، دیکھا زمین میں سونا، سلیپنگ بیگ ہمیشہ ساتھ رکھیں. اچھا سلیپنگ بیگ ہے اور جائز ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو کنکریاں ہم نے لے لی اسی ایریا سے، اسی میدان سے، چھوٹے چھوٹے پیبلز جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے 70 آپ نے کہا ہے مستحب ہے. جو آپ کو یوز کرنی ہے وہ 49 ہے. اگر تیسرے دن بھی رک گئے، یعنی 13 ذی الحج کو بھی آپ مغرب سے پہلے میدان منی سے نہیں نکل سکے، تو پھر یعنی 12 تاریخ کو، 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے آپ منی سے نہیں نکل سکے، تو پھر اس رات بھی منی میں رکنا واجب ہے، اور 13 کے دن تینوں شیطانوں کو دوبارہ کنکریاں مارنا واجب ہے. اچھا. تو ضروری ہے کہ نکل جائے وہاں سے. اچھا. یہ ٹائم کریٹیکل
ایونٹ ہے حج حج کا سارا اگر وقت ہر چیز اس کی ٹائمنگ فکس ہے. ٹائمنگ فکس ہے, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے رات کی وہاں سونے کی مزدلفہ میں, اور شاید اگر کسی کو نیند نہ آئے, ہو سکتا ہے, مطلب اتنا بڑا میدان ہے, اتنی بڑا سفر ہے, جرنی ہے, تو ہم لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے آپس میں عام گفتگو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو, دنیاوی باتیں, کرکٹ کی باتیں, یا جو بھی, یہ جائز ہے؟ جائز ہیں, لیکن جب آپ عظیم ترین, سخت ترین, مشکل ترین عبادت کے لیے گئے ہیں جی, تو بہتر یہی ہے کہ دین کی باتیں ہوں, اس میں بحث مباحثہ نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, جی, اپنی عبادت کریں, تسبیح کریں, گفتگو کریں. اسلامی باتیں فار ایگزامپل کہ جیسے ہمیں وہاں جو مکتب اہل بیت کے نہیں ماننے والے, وہ بھی حضرات مل گئے اور ان سے پھر ہم بحث کرنے لگ گئے کہ دیکھیں آپ ایسا کرتے ہیں, وہ ہمیں طنز کریں یا ہمیں کہیں نہیں آپ یہ غلط کرتے ہیں. نہیں, بحث نہیں کر سکتے, بحث کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے, کیونکہ کئیوں کی یہ فیوریٹ ٹاپک ہوتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حج میں جو ہے آپ کو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں آپ کو جدل کی, مناظرے کی, بحث کرنے کی اجازت نہیں. جی جی. تو آپ جس قدر ہو سکے ڈیبیٹنگ اور بحث مباحثہ, مناظرہ جو ہے اس کی وہاں پہ ممانعت ہے, اور اس کو وہاں ایوائڈ کریں, اس کو حتی المقدور انسان جو ہے اس سے اجتناب کرے. درست, بہت شکریہ قبلہ. ایک اور سوال آپ کے لیے کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ سو سکتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں, عرفات میں سو سکتے ہیں, عرفات وہاں بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. سوتے سوتے, یہ تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے لیکن پوچھنا پڑے گا, اگر سوتے سوتے کسی شخص کا احتلام ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان پہ غسل واجب ہے فوراً. اچھا. کیونکہ حالت احرام میں انسان کا لباس اور جسم پاک ہونا ضروری ہے, اور انسان کو یا وہ غسل کی حالت میں ہونا ضروری ہے. جی. تو وہ اپنا فوراً وہاں پہ شاورز ہیں, وہاں فوراً وہ غسل. اچھا, یہی میں پوچھنے لگا تھا, شاورز موجود ہیں؟ ہاں, کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ کھلا میدان ہے. کھلے میدان ہے, لیکن وہاں پہ باتھ رومز, ٹوائلٹس وغیرہ جگہ جگہ ہیں. پورٹیبل کہ انہوں نے محفوظ کیے ہوئے, فکس کیے ہوئے, بنا دیے, ٹھیک ہے. اور وہ 2.5 ملین کو سرو کر سکتا ہے. بہت ہیں. اچھا, انہوں نے بہت اچھا انتظامات, انہوں نے بہت امپروو کر دی. اوکے, بہت خوب. قبلہ, یہی تھا ہمارے پاس وقت اس ایپیسوڈ کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین. خواتین و حضرات, ہماری ایپیسوڈ اب ختم ہو گئی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.